سورۃ الطور کی آیت نمبر 35۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذین کفروا هم المکیدون۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ بغیر کسی سبب کے پیدا کیے گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ حقیقت یہ کہ یہ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں تیرے رب کے خزانے؟ ام هم المسیطرون، یا یہ لوگ دوسرے لوگوں پر مسلط ہیں؟ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے یستمعون فی، آسمان کی باتیں سنتے ہیں؟ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا لائے کوئی کھلی دلیل۔ ام لہ البنات وَلَكُمُ الْبَنُونَ، کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، پس اس کے بوجھ میں یہ دبے ہوئے ہیں۔ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے؟ فہم یکتبون، جس کو یہ لوگ لکھتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا یہ لوگ خفیہ سازشیں کرتے ہیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، پس جو لوگ کافر ہیں وہی سازشی ہوتے ہیں۔ سورۃ طور کے اس دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف تھے، قرآن کریم کے بھی منکر تھے، آخرت کے بھی منکر، اللہ کے بھی انکار کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کے انکار کی وجوہات سوالیہ انداز سے ان سے پوچھی ہیں کہ تمہارے انکار کی وجہ کیا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، آخرت کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کریم کو اللہ کی سچی کتاب نہیں مانتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ آیات میں بھی کچھ ایسے ہی سوالات تھے ان سے، ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے ایسے ہی سوال ان سے پوچھے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء،
کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے؟ اس کا ایک مطلب مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ لکھا ہے، بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے مطلب یہ کہ اپنے پیدا ہونے کے سبب پہ ہی غور کر لیں۔ اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا؟ کیا یہ کوئی درختوں سے اتر آئے؟ کیا یہ کوئی زمین سے اگائے؟ کیا یہ کوئی آسمان سے اتر آئے؟ بلکہ جس انداز سے تمام انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے اسی انداز سے یہ پیدا ہوئے۔ اور ذرا اپنی پیدائش پہ غور کریں تو ان کی پیدائش ہی ان کو بتائے گی کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان ذرا غور تو کرے کس طرح ایک قطرہ آب سے اللہ نے ایک جیتا جاگتا انسان بنایا۔ اللہ کی قدرت کا چلتا پھرتا شاہکار یہ خود انسان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی تخلیق پہ غور کر لو، ایسے ہی بلا وجہ پیدا ہو گئے۔ یا دوسرا مطلب بعض علماء نے یہ لکھا ہے من غیر شیء کا، کہ یہ ذرا اپنی تخلیق پہ غور کریں کہ کیا ان کی تخلیق کا مقصد کوئی نہیں، ان کو ایسے ہی بغیر مقصد کے پیدا کر دیا گیا۔ کائنات میں اللہ رب العالمین نے کوئی چیز بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کی۔ ما خلق ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے کائنات میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ تو جب ایک چھوٹی مخلوق، ایک معمولی مچھر اور مکھی کے بھی پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو اشرف المخلوقات حضرت انسان کو اللہ نے ایسے بغیر مقصد کی پیدا کر دیا۔ تو ظاہر بات ہے انسان کا جواب کیا ہوگا کہ نہیں، واقعی انسان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جب مقصد ہے تو پھر پوچھا بھی جائے گا کہ بھئی مقصد پہ رہے کہ مقصد کو چھوڑ دیا۔ انسان کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کام پچھلی صورت میں بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے۔ تو اگر وہ انسان اس سے ہٹے گا تو کیا اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ جناب ایسے کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تو اس پہ یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ پھر اللہ پاک فرماتے ان سے پوچھتے ہوئے ام ہم الخالقون، کیا یہ خود خالق ہیں؟ کیا یہ خود بن گئے؟ انہوں نے اپنا آپ خود بنا لیا؟ خالق پوری کائنات کا صرف کون ہے؟ کوئی خالق نہیں ہے۔ پھر اللہ انہی سے سوال کرتے ہیں ہم خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو بنایا؟ یہ سارے آسمان، ساری زمینیں، یہ بنانے والا کون ہے؟ تو یہ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ایسے ہی فن خواں بنے پھرتے کہ جیسے خالق یہ ہے، جب یہ مخلوق ہیں، اور مخلوق بھی ایسی کہ اللہ نے ان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ اپنے اس مقصد پہ کیوں نہیں آتے؟ ایسے ہی انکار کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے مقابلے میں خالق یہ خود ہیں، آسمان و زمینوں کو انہوں نے خود بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی بات نہیں، خالق تو صرف کون ہے؟ بل لا یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے، ان کے دلوں کا یقین بگڑ گیا۔ اگر یہ لوگ ذرا سا سوچے تو ان کا دل دماغ ان کو جواب دے گا کہ ہمارا پیدا کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ پھر اگلا سوال اللہ پاک نے کیا ام عندہم خزائن ربک، چلو ایسا ہے کہ پیدا تو انہوں نے نہیں کیا، خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد کیا تیرے رب نے اپنے خزانوں کا مالک ان کو بنا دیا؟ اب رب کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں کہ جس کو چاہیں یہ تقسیم کریں، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ کیا اللہ نے اپنے اختیارات ان کے حوالے کر دیے؟ میرے بھائیو، میرا آپ کا قرآن و سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ سارے اختیارات کا مالک بھی صرف کون؟ اللہ۔
مختار کل، حقیقی اختیار رکھنے والا، ساری کائنات کا مالک، مدبر، چلانے والا، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں کیا تیرے رب کے خزانے ان کے ہاتھ میں آ گئے؟ اب یہ جس طرح چاہے لوگوں کو چلائیں۔ ام ہم المسیطرون، یا یہ لوگوں کے اوپر کوئی تھانے دار بنا دیے گئے، ان کو کوئی مسلط کر دیا گیا ہے کہ جناب اب لوگوں کو تم نے چلانا ہے۔ یہ کہاں اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مانو، اس کو نہ مانو، یہ چیز تسلیم کرو، یہ نہ کرو۔ ساری کائنات کے اوپر مکمل اختیار رکھنے والا صرف کون ہے؟ زمین ساری کس کی ہے؟ اس پہ نظام بھی کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا چلے، پھر اس زمین کو سکون ملے گا۔ اگر زمین اللہ کی اور نظام کوئی اور اپنا چلانا چاہے تو فساد ہوں گے، جیسا کہ اب ہو رہے ہیں۔ گھر میرا ہو، نظام کوئی گلی محلے سے اٹھ کے گئے کہ نہیں جی تیرے گھر میں نظام میرا چلے گا، تو کیا خیال ہے سکون ہوگا کہ لڑائی ہوگی؟ اور لڑائی ہوگی۔ ساری کائنات یہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اس کائنات میں نظام بھی صرف کس کا چلے گا؟ اللہ پاک اگلا سوال کرتے ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون، جس پہ چڑھ کے یہ آسمان کی باتیں سنتے ہیں، ان کو خدا اختیارات مل جاتے ہیں، رپورٹیں مل جاتی ہیں۔ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر جس نے سنا ہے وہ کوئی کھلی دلیل لے کے آئے۔ ایسے تو نہیں نا بھی بغیر دلیل کے مان لیا جائے۔ کسی نے سنا ہے جا کے کوئی لے کے آیا رپورٹ تو وہ آ کر ہمیں کھلی دلیل بتائے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی اگلی ایک انتہائی حماقت کا ذکر کیا۔ فرشتوں کو کہا کرتے تھے مشرکین عرب یہ فرشتے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرشتوں کو کیا کہتے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور بیٹا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا کے دے دیتا ہے دونوں، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ سب کس کی مشیت اور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی۔ تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک میٹھے میوے ہیں۔ لیکن یہ عام طور پہ انسان بیٹا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے تو دل ان کے بجھ جاتے ہیں کہ یہ بیٹی پیدا ہو گئی، حالانکہ بیٹیوں کی خوشی بیٹوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پہ فضائل بتائے، فرمایا جو آدمی 2 بیٹیاں اللہ اس کو دے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، 2 بیٹیاں اللہ اس کو دے اور وہ ان 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، ان کو پالے پوسے، دین سکھائے، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کر دے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ وہ کل قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ۔ کسی نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیٹی والے کو بھی اللہ یہی عزت عطا فرمائے، اس کو بھی یہی عزت ملے۔ تو بیٹیوں کی پیدائش خوشی کا باعث ہونی چاہیے، لیکن عرب کے مشرک خود تو بیٹیاں پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیتے، اور فرشتوں کو ساریوں سب کو کیا بنا دیا؟ یہ فرشتے سارے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں بھلا بتاؤ جس کے پاس اختیار ہے تمہارے فیصلے کے مطابق بیٹی حقیر چیز ہے،
تو وہ اپنے پاس حقیر چیز رکھے اور تمہیں اچھی چیزیں دے دے؟ کیسا عجیب فیصلہ کرتے ہو۔ اول تو بیٹی حقیر نہیں ہے، اور اگر تم جس طرح سمجھتے ہو کہ وہ حقیر ہے تو پھر اللہ کے پاس تو اعلیٰ چیز ہونی چاہیے، ہلکی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے۔ میرا آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ اولاد سے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ ضمناً بات آ گئی، آج دسمبر کی کیا تاریخ ہے؟ 22، 3 دن کے بعد 25 تاریخ ہے۔ عیسائی لوگ وہ اس کو کرسمس کے نام سے مناتے ہیں، اور اس پہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، 25 دسمبر۔ اور پھر اسی کو وہ یوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو گویا اللہ کے بیٹے کی پیدائش کے دن کے طور پہ اس کو مناتے ہیں۔ اس لیے اب مسلمانوں کو تو اس دن کو کسی انداز سے بھی ان کو مبارکباد دینا یا ان کو ایسے کہنا یہ مناسب نہیں، گناہ ہے، غلط ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واقعی اللہ کا کوئی بیٹا ہے جو اس دن پیدا ہوا، حالانکہ ہمارا عقیدہ تو کیا ہے؟ اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس سے آگے، نہ اس نے کسی سے جنم لیا، یعنی نہ اس کا کوئی مائی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیٹا بیٹی ہے۔ اللہ تو سب سے پاک ہے، بڑی ذات ہے، اعلیٰ ذات ہے، لیکن یہ لوگ ایسے گھٹیا فیصلے کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا اور خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ جی ہمیں بیٹے ملے۔ اللہ پاک اگلا سوال کرتے ہیں کہ کیا دین کے راستے میں، عقیدے کے راستے میں، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے کے راستے میں یہ رکاوٹ بنی کہ ام تسألہم اجرا، آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیسے مانگے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری تنخواہ لگاؤ، مجھے خرچہ دو، مجھے جو ہے وہ تم بھاری جرمانہ دو، فہم من مغرم مثقلون، اور یہ اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے، کیا اس لیے یہ رکے ہوئے دین سے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا تو صاف اعلان ہوتا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے، کچھ نہیں مانگتے۔ تو اللہ پاک فرماتے کیا یہ اس بوجھ میں دبے ہوئے؟ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں جس کو یہ لکھ لکھ کر اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں؟ یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ پاک فرماتے ہم یریدون کیدا، پھر یہ لوگ کیا مکر کرنا چاہتے ہیں، سازش کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، فالذین کفروا هم المکیدون، یہ جو کافر ہیں یہی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ سازشیں کرتے رہیں، لیکن ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، جو کسی کے خلاف سازش کرتا ہے وہ سازشوں میں ایک دن خود ہی پھنستا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفر لاخیہ بئرا، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے تو ایک دن وہ خود اسی کنویں کے اندر گرتا ہے۔ چاہ کنرا چاہ درپیش، جو کسی کے لیے کنواں کھودے گا ایک دن وہ خود اس کھڈے کے اندر گرے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ تیرے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، میرے محبوب پریشان نہ ہو، ایک دن یہ خود ہی ان کھڈوں کے اندر گریں گے۔ یہاں تک کچھ سوالات ہوئے، یہ سلسلہ آگے جاری ہے، اگلے سوالات کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم